بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کے سامنے گورکھپور کے عاصم گونڈوی صاحب کی دو نعتوں کا مجموعے سے جھکی محراب کعبہ کی اور دوسری والی ابر کرم سے ایک حمد اور دو نعت پڑھی میں نے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ عاصم گونڈوی صاحب کی عمر اس وقت 72 سال ہے۔ آج میری ان سے بات ہوئی، وہ وزیرآباد کالونی میں رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے وہ رنگ ظرافت، طنز و مزاح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رنگ ظرافت ہے ظریف لکھنوی کا۔ یہ روزنامہ انقلاب سے اس کو میں نے لیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ قیس کہتا تھا یہی فکر ہے دن رات مجھے، قیس کہتا تھا، قیس مجنوں کہتے ہیں، مجنوں تھے، مجنوں لیلا مجنوں تھے۔ قیس کہتا تھا یہی فکر ہے دن رات مجھے، مار دے ناقہ لیلا نہ کہیں لات مجھے۔ کیونکہ یہ طنز مزاح ہے تو رخ روشن پہ فدا، رخ روشن پہ فدا اور نہ سیاہ زلف کا خبط، رخ روشن پہ فدا اور نہ سیاہ زلف کا خبط، نہ کوئی دن ہے مجھے اور نہ کوئی رات مجھے، نہ کوئی دن ہے مجھے اور نہ کوئی رات مجھے، اور مکتب عشق میں بیٹھا ہوا حل کرتا ہوں، مکتب عشق میں بیٹھا ہوا حل کرتا ہوں، جیسے الجبرا کے ملتے ہیں سوالات مجھے۔ علم ریاضی میں میتھمیٹکس میں ارتھمیٹک، الجبرا اور جیومیٹری پہلے تین تھی، اب ٹریگنومیٹری بھی شامل ہو گئی ہے ہائی اسکول کلاسز میں۔ تو یہ الجبرا وہ ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے تو یہ ظریف لکھنوی صاحب کا طنز و مزاح ہے کہ مکتب عشق میں بیٹھا ہوا حل کرتا ہوں، مکتب عشق میں بیٹھا ہوا حل کرتا ہوں، جیسے الجبرا کے ملتے ہیں سوالات مجھے۔ اور بوتلیں بیچتے نخاس میں دیکھا اس کو، نخاس تو آپ کے شہر گورکھپور میں بھی ہے، اردو بازار سے ریتی سے پہلے نخاس، تو نخاس مانے ہوتا ہے چوراہا، نخاس چوراہا، کوئی چوراہا اس کو نخاس کہا جا سکتا ہے۔ بوتلیں بیچتے نخاس، بوتلیں بیچتے نخاس میں دیکھا اس کو، کس جگہ جا کے ملا پیر خرابات مجھے۔ بوتلیں بیچتے نخاس پہ دیکھا اس کو، کس جگہ جا کے ملا پیر خرابات مجھے۔ پیر جانتے ہی آپ، تو جو پیر مرشد ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہ نخاس سے ملے تھے، اور جو پیر تھے وہ نخاس سے ملے بوتلیں بیچتے پھر رہے تھے، ظاہر جام کی بوتلیں رہیں، کیسی بوتلیں رہیں تو یہ ظرافت ہے۔ غسل خانے میں یہ غسال سے مردہ بولا، غسل خانے میں یہ غسال سے مرغا بولا۔ غسال کہتے ہیں جو میت کو غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو یہ غسال وہ جو غسل دینے والے کفن پہنا جاتا ہے، تو کفن کفن کے بارے میں ایک شعر ہے جو سماعت فرمائے۔ یہ بہت سوچ و فکر کا شعر ہے کہ مال و زر کو کہاں چھپاؤ گے، مال و زر کو کہاں چھپاؤ گے، جیب میں، مال و زر کو کہاں چھپاؤ گے جیب میں، جیب تو کفن میں ہی نہیں،
مال و زر کو کہاں چھپاؤ گے جیب میں، جیب تو کفن میں ہی نہیں، کفن میں نہیں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ مال و زر، آدمی جب موت ہوگی تو اس کا غسل دیا جائے گا، اور غسل کے بعد جو ہے وہ پہنا کے جو ہے کفن پہنا کے اس کو قبر میں دفن کر دیں گے جو ہے۔ تو جو اس ساتھ میں لے جائے گا اعمال ہوگا، مال سب یہاں رہ جائے گا، مال و متاع سب رہ جائے گا، بچے سب لوگ رہ جائیں گے، صرف اعمال جائے گا جو ہے، سب اعمال جائے گا ساتھ میں، اور لوگ دفن کر کے چلے آئیں گے، تو مال و متاع یہ سارا چیز یہاں رہ جائے گی جو ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں غسل خانے میں غسال سے مردہ بھولا، جو غسل دیتے ہیں ان سے مردہ بھولا غسل خانے میں، غسل خانے میں غسال سے مردہ بولا، جیل ہے قبر تو یہ گھر ہے حوالات مجھے، جیل ہے قبر تو یہ گھر ہے ملاقات، جیل ہے قبر تو یہ گھر ہے حوالات مجھے۔ جس طرح سے یہ گھر جس میں رہتا تھا مردہ، پہلے زندہ تھا، تو یہ جو ہے جیل کی طرح ہے، اور یہ جیل تو قبر ہے، اور گھر جو ہے حوالات، یہ جو ہے اس طرح سے ہے جو ہے۔ تو یہ طنز و مزاح ظرافت ہے۔ غسل خانے میں غسال سے مردہ بولا، جیل ہے قبر تو یہ گھر ہے حوالات مجھے، نئی تہذیب نے معشوق کا فیشن بدلا، نئی تہذیب نے معشوق کا فیشن بدلا، کارڈ بھیجوں تو میسر ہو ملاقات مجھے، کارڈ بھیجوں تو میسر ہو ملاقات مجھے۔ اور آخری شعر ہے، یہ مطلع ہے کہ درد دل عشق میں ہے کاہے سے، درد دل عشق میں ہے کاہے سے سینکوں میں ظریف، درد دل عشق میں ہے کاہے سے سینکوں میں ظریف، نان فلالین سے ملتی ہے نہ بانات مجھے، درد دل عشق میں ہے کاہے سے سینکوں میں ظریف، بانا فلالین ہی سے ملتی ہے نہ بانات مجھے۔ یہ ظریف لکھنؤ ہے۔ فلالین جو ہوتا ہے وہ پہننے کے لیے کپڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ فلالین سے بچوں کو جو ہے فلالین کی رضائی زیادہ بنتی ہے جو ہے۔ تو یہ جو ہے ظریف لکھنوی صاحب کی رنگ و ظرافت تھا۔ بس سماعت فرمائے، یہ علامہ اقبال مرحوم کی جو مرد مومن ہے جو ہے، مرد مومن جو ہے، علامہ اقبال سے نے جو لکھی ہے مرد مومن، اس کو پیروڈی کیا ہے شوکت تھانوی نے جو ہے۔ یہ شوکت تھانوی صاحب جو ہیں بہت پرانے شعراء میں سے ہیں، اور انہوں نے پیروڈی کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ لکھتا ہے تو اس کو تھوڑا توڑ موڑ کے پیش کرنا، اس کو پیروڈی کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی تصور مرد مومن سے متاثر ایک تحریف، پیروڈی شوکت تھانوی سے یہ ہے۔ سماعت فرمائیں کہ دیکھیے ڈاکٹر اقبال کی جس طرح کہنے کا انداز ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا انہوں نے پیروڈی کیا شوکت تھانوی نے۔ کمزور مقابل ہو تو فولاد ہے مومن، کمزور مقابل ہو تو فولاد ہے مومن، انگریز مقابل ہو تو اولاد ہے مومن، کمزور مقابل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی کمزور اگر سامنے ہو تو فولاد ہے جو ہے، اور انگریز مقابل ہو تو اولاد ہے مومن۔ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ ہوئی جو ہے، اس کے بعد ملک آزاد ہوا تو انگریزوں سے ڈرتے بھی تھے لوگ جو ہے، ظاہر ہے ڈرتے تھے جو ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کمزور مقابل ہو تو فولاد ہے مومن، انگریز مقابل ہو تو اولاد ہے مومن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ جو ہے یہ چار چیزیں جس میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ مرد مومن کی شان ہے۔ یہ تو اب دیکھیے اس کو یوں پیش کیا ہے شوکت تھانوی نے پیروڈی میں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، اس قسم کی ہر قید سے آزاد ہے مومن، یعنی جو مومن کی شان ہے
اس شان سے الگ جو ہے، اس سے آزاد ہے مومن جو ہے۔ آخر کا ہے دیکھیے، ہو جنگ کا میدان تو ایک طفل دبستاں، طفل کمزور بچہ جو ہے، ہو جنگ کا میدان تو ایک طفل دبستاں، کالج میں اگر ہو تو پریزاد ہے مومن۔ یہ علامہ اقبال کی مرد مومن جو ہے، اسی کی پیروڈی ہے شوکت تھانوی نے کیا ہے۔ اس کے بعد جب سماعت فرمائے جوش ملیح آبادی کی نظموں کے شاعر ہیں، ان کی ایک ہے نظم مہاجن سے، نظم مہاجن سے جوش ملیح آبادی کی، کہ کوہنیاں تکیے کے اندر وزن سے دھنستی ہوئی۔ یہ مہاجن کی انہوں نے لکھا ہے، مہاجن کے بارے میں، کیسے مہاجن بیٹھتا ہے، کیسے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو کوہنیاں تکیے کے اندر وزن سے دھنستی ہوئی، چست صدری دائرے پر توند کے پھنستی ہوئی، چست صدری دائرے پر توند کی پھنستی ہوئی، ہنس کے غوطے آب سرد و گرم میں لیتا ہوا، قرض کے طالب کا دل میں امتحان لیتا ہوا۔ کوہنیاں تکیے کے اندر وزن سے دھنستی ہوئی، چست صدری دائرے پر توند کے پھنستی ہوئی، اور ہنستے غوطے آب و سرد و گرم میں لیتا ہوا، قرض کے طالب کا دل میں امتحان لیتا ہوا۔ قرضدار آتے ہیں، اس سے قرض لیتے ہیں مہاجن سے، تو سود بھی لیتا ہو بہرحال۔ اب اس کے بعد سماعت فرمائی جو ہے پاپولر میرٹھی کی ایک طنز و مزاح، کہ وہ کس طرح سے اپنے مہمان کو کہ ابھی بیٹھ جائے، ابھی چائے بن جاتی ہے، ابھی سب، ارے بھائی تو وہ نہیں ہے کہ طنز و مزاح ہے کہ اپنے مہمان کو جس طرح سے وہ بھلاوے میں رکھتے ہیں، کہ ابھی چینی آتی ہے اور لکڑی آتی ہے اور گوالا دودھ لے کے آتا ہے۔ تو اس میں سماعت فرمائیں، ابھی ڈپو سے آ جاتی ہے چینی، گوالا دودھ لے کر چل پڑا ہے۔ ابھی ڈپو سے آ جاتی ہے چینی، گوالا دودھ لے کر چل پڑا ہے۔ حضور اب چائے پی کر جائیے گا، ملازم لکڑیاں لینے گیا ہے۔ تو پاپولر میرٹھی کی طنز و مزاح ہے۔ اور کتنا منٹ ہوا ہوگا؟ پاپولر میرٹھی کی تھوڑا پڑھیں، کتنا منٹ ہوا؟ پاپولر میرٹھی کی ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے اور ایک اور سماعت فرمائیں کہ امید ہے پسند آئے گی، جو ہے، جس کا سادہ مزاج ہوتا ہے اس کے قدموں میں تاج ہوتا ہے۔ ایک شعر تھا یہ۔ اب یہ سنیے جو ہے کہ ماں باپ کو گیرج میں یا دالان میں رکھتا ہے۔ آج کی جو نئی نسل ہے اس کے لیے شاعر نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو گیرج میں یا دالان میں رکھتا ہے، کیکٹس سجا کے وہ گلدان میں رکھتا ہے۔ کیکٹس ایک پودا ہوتا ہے، کیکٹس سجا کے وہ گلدان میں رکھتا ہے، اور فانوس میں رکھتا ہے جگنو کو حفاظت سے۔ فانوس کو رکھتا ہے وہ جگنو کو حفاظت سے، اور بوڑھے چراغوں کو طوفان میں رکھتا ہے۔ بوڑھے چراغوں کو طوفان میں رکھتا ہے، اگر چراغ جو ہے وہ کہیں رکھا جائے، طوفان آ جائے، چراغ بجھ جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے آج میں نے آپ کو طنز و مزاح، رنگ و ظرافت آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اسی طرح سے آپ مجھے اسد خان محمود چینل پر جو ہے یوٹیوب پر دیکھتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔